السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کو دنیا کی ایک ایسی بادشاہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے جس کی حکومت صرف انسانوں پر بھی نہیں بلکہ جن، حیوانات اور طرح طرح کی مخلوقات، حتیٰ کہ ہوا بھی اس کے تابع تھی۔ معزز سامعین، یہ بادشاہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورۃ نمل کے اندر اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا، تمام مخلوقات موجود تھے تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پرسپر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کی اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے اور انتظار کر وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کے فرمانبردار مسلم بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں، رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور پیش بہا تحائف لے جائیں، اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے صاحب طاقت شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے، جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہروں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بے وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جبکہ ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میری پیغام کا مقصد غلط سمجھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدیہ کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پسلاؤ گے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو خدا تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً بھی ہیچ ہے، لہٰذا تم اپنی ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کے مقابلہ سے عاجز رہو گے اور پھر میں تم کو ذلیل اور رسوا کر کے شہر در بدر کر دوں۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام قصہ سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت عظمت کا جو کچھ مشاہدہ تھا وہ حرف بحرف سنایا اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں پر ہی پر نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی اس کے تابع فرمان اور مسخر ہے۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا حضرت سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دین مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری اور شان و حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے متحد ہو جاؤں، قبول کر لوں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربارے برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کے سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے ہی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر دیا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال جو خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت کی ہیبت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا اپنی لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر ہیبت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عظیم مثال قوت طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا تھا، اس لیے میں مفتی اور فرما بردار بن کر حاضر کی خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت انقیاد کے لیے مزید تازیانہ، اس لیے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری اور فرما برداری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ایسا جلد آپ کی خدمت میں اپلوڈ کی جائے گی۔